پاکستان کو اپنی تاریخ کی بدترین قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ یہ آفت محض زیادہ بارش اور سیلاب نہیں بلکہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جس نے پوری دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر سال ہونے والی مونسون بارشوں نے قدرت کے بنائے ہوئے نظام سے انسانوں کی چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں ایک ایسا خوفناک روپ دھارا ہے کہ الامان الحفیظ۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے موجودہ مونسون بارشوں کے بارے میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مونسون از آن اسٹیرائڈز۔ حالیہ مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے این ڈی ایم اے کے اب تک کے اندازے کے مطابق 2.5 ماہ میں 1265 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ وہ فگرز ہیں جن کی تصدیق ہو چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر 3.30 کروڑ سے زیادہ پاکستانی شہری قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ سوال یقیناً یہی ہے کہ پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو اب بھی موسمی دہشت گردی کی صورت میں ایک سامراج کا روپ دھارے ہوئے ہیں، کیوں ایسی صورتحال کا سامنا ہے؟ پاکستان کا عالمی کاربن ایمیشنز میں حصہ صرف 1% ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہی ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی ہے۔ پاکستان ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں دو بڑے ویدر سسٹمز آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک وہ جس کے باعث اس سال مارچ میں بہار آئی ہی نہیں اور شدید گرم خشک موسم کا سامنا رہا، دوسرا وہ سسٹم جو مونسون کا باعث بنتا ہے۔ پاکستانی عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ عالمی سطح پر آلودگی پھیلانے والے ممالک کے کارخانوں کی چمنیز سے دھواں نکلے تو پاکستان متاثر۔ گرین ہاؤس گیسز میں اضافے کا باعث ترقی یافتہ ممالک اور صنعتی ممالک ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں قدرت کے غیظ و غضب کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا۔ لاکھوں سال سے پاکستان کے خطے میں انسانی آبادی دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے آباد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دریاؤں میں سیلابی صورتحال فوری طور پر انسانوں کو متاثر کرتی ہے۔ معمول کے سیلاب تو لاکھوں برسوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس بار جو کچھ ہوا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ موسمی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کا تعلق سیدھا سادہ ہے۔ موسم گرم ہونے سے سمندروں میں بخارات بننے کا عمل تیز ہوتا ہے، ہوا تیزی سے گرم ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گرم ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مونسون سسٹم بکھر جاتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بڑھتے درجہ حرارت سے مونسون کی شدت میں آنے والے دنوں میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن یہاں سے صورتحال کے گھمبیر ہونے کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ گرم موسم پاکستان کے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں بھی اضافہ کر کے ان کے قہر میں اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں زمین کے قطبین کے بعد برف کی شکل میں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین پاکستان کے شمالی علاقوں میں دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں میں موجود گلیشیئرز کو تھرڈ پول قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں گلیشیئرز پگھلنے کے نتیجے میں 3000 چھوٹی بڑی جھیلیں وجود میں آ چکی ہیں، اور کسی بھی بدترین صورتحال یعنی گلیشیئر پھٹنے سے یو این ڈی پی کے اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آن کی آن میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان نے خطرے والے علاقوں میں ارلی وارننگ سسٹمز اور حفاظتی بندوبست قائم کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں۔ جون سے اب تک پاکستان میں گزشتہ 30 برس کی اوسط سے 190% زیادہ بارش ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک تو کیا دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ پاکستانی حکام کے ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں کم از کم $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کا عمل مکمل ہونے میں 5 برس لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تناظر میں $16 کروڑ کی فلیش اپیل جاری کی ہے۔ صوبہ سندھ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے، اور 1.45 کروڑ سے زیادہ شہری متاثرین بن چکے ہیں۔ بلوچستان میں 34 اضلاع آفت زدہ ہیں، اور جہاں پر 91,82,000 سے زیادہ شہری متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب ان بارشوں سے کم متاثر ہوا ہے۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 8 اضلاع متاثر ہوئے، اور وہاں پر موجود 48 لاکھ سے زیادہ آبادی بھی بارشوں کی لپیٹ میں آئی۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 43 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے۔